مسئلہ نمبر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کتاب توضیح سے بیان کر رہا ہوں۔ انسان اور خون جہندہ رکھنے والے، جہندہ یعنی ایسا وجود کسی حیوان کا کہ اگر اس کی رگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہو، اس طرح کے حیوان کو خون جہندہ رکھنے والا حیوان کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے ہر حیوان کا خون نجس ہے، بس ایسے جانوروں مثلا مچھلی اور مچھر کا خون جو اچھل کر نہیں نکلتا پاک ہے۔ اب آپ کے یہاں نہیں معلوم کتنے مچھر ہوتے ہیں، اور جن علاقوں میں مچھر رہتے ہیں ان علاقوں میں مچھر کا خون پرابلم نہیں کرتا، اور کبھی اگر استعمال کریں مچھلی کے کاٹنے پیٹنے والا کام تب بھی یہ مسئلہ ہمیں اور آپ کو فائدہ پہنچائے گا کہ مچھلی کا خون بھی نجس نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ کہتے ہیں کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے اگر انہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے، یا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سارے حیوان ذبح نہیں کیے جاتے، ایک حیوان ایسا بھی ہے حلال گوشت حیوانات میں اس کو نحر کیا جاتا ہے۔ تو اب چاہے وہ نحر کیا جاتا ہو یا ذبح کیا جاتا ہو، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے اگر انہیں شرعی طریقے سے، شرعی طریقہ چھری کا استعمال، کون سے ہاتھ کی بنی ہوئی چھری ہے، کاٹنے والے کا عقیدہ کیا ہے، حیوان کا رخ کس طرف ہے، یہ تمام مسائل احکام ذبح میں آتے ہیں۔ تو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے اور ضروری مقدار میں اس کا خون خارج ہو جائے۔ ضروری مقدار کیا ہوتی ہے؟ اگر کبھی حیوان کو ایسے لٹایا جائے کہ خون اس کا اندر رہ جائے، سر اونچا ہو بدن نیچے ہو، تو خون پورا مکمل نکل نہیں پائے گا۔ کسی ایسی جگہ پہ لٹائیں اس کو آپ کہ جہاں سر اونچائی پہ ہو، بدن فراز گہرائی میں ہو، نشے میں ہو، تو ایسے میں اس کا خون مکمل نکل نہیں پائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ ضروری مقدار میں خون خارج نہ ہو تو الگ موضوع۔ یہ مسئلہ ان حیوانات کے لیے کہ جن کے بدن سے نارمل خون نکل چکا ہو، اب جو خون بدن میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ اور یہ مسئلے یہاں پہ شاید کم پیش آتے ہیں بقرہ عید پر، ان علاقوں میں جہاں لوگ خود اپنے گھر کے حیوان کو ذبح کرتے ہیں، یا حج پر جانے والے حجاج اگر کہیں اتفاق سے قربان گاہ چلے جائیں تو قربان گاہ میں حیوان کو ذبح کرنے والا خون الگ ہے، اور حیوان کو ذبح کرنے کے بعد جو خون اندر بچ جائے وہ الگ ہے۔ اگر ذبح کرتے ہوئے وقت کا خون نکل کر احرام پر لگ گیا تو احرام کا پاک کرنا واجب و لازم ہو گیا، ولو اگرچہ ابھی آپ نے بال کٹوا کر مینا میں جا کر احرام سے فارغ ہونا ہے، لیکن جب تک احرام سے فارغ نہیں ہو جاتے تب تک تو آپ حالت احرام میں، اور جب تک حالت احرام میں تب تک آپ کو احرام کو پاک رکھنا آپ کی ذمہ داری۔ لیکن اگر آپ نے بڑی احتیاط کی حیوان کو ذبح کرتے ہوئے اور آپ نے قصاب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اپنے احرام کو بچا لیا، اپنے لباس کو بچا لیا، اس کے بعد آپ کا دل چاہا کہ گوشت بھی لے کر جائیں، تو اب جو گوشت آپ کو بنا کے دیا گیا اس میں خون لگا ہوا ہے۔ اب اگر اس مقام پر حیوان ذبح کیا گیا، اس مقام پر اتنا خون اس کی گردن سے نکل چکا جو نکلنا چاہیے تھا، اور پھر اسی حیوان کی کھال اتار کر اگر آپ کو اس کا گوشت دیا گیا ہے اور اس گوشت پر خون لگا ہوا، اب وہ خون آپ کے احرام پر لگ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ خون جو بدن میں باقی رہ جائے وہ پاک ہے۔ البتہ احرام کی احتیاط شاید اپنے مقام پر اور شدید ہو، لیکن حکم نجاست میں یہ خون نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر نکلنے والا خون جانور کے سانس کھینچنے سے یا اس کا سر بلند جگہ پر ہونے کی وجہ سے بدن میں پلٹ جائے تو پھر نجس ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ آپ کی خدمت میں، یہ تو بات تھی گوشت کے لانے کی، لے جانے کی، ہاتھ لگانے کی۔ اب جو مسئلہ پیش آ سکتا ہے وہ ہے مرغی کے انڈے کا استعمال۔ موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آپ کے اس ماحول میں کچھ ٹھنڈک بھی ہے، روزے اچھے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ پیاس کم لگتی ہے، حالانکہ یہ روزے آپ کو اچھے لگتے ہوں تو لگیں مولا کو وہ اچھے لگتے ہیں جو گرمی کے ہوتے ہیں۔ اس میں آپ انڈا استعمال کرتے ہیں تو مرغی کے انڈے کی زردی میں خون کا ذرہ ہو، تو اس سے احتیاط مستحب کی بنا پر پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اب یہ تو توضیح مسائل کا جملہ ہے، البتہ جدید فقہی مسائل میں اس کو اور انداز سے واضح کیا گیا کہ اب اگر اتنا معمولی خون ہو، ویسے خون پاک ہے، احتیاط مستحب کا مطلب احتیاط مستحب ہے، فتویٰ یا احتیاط واجب نہیں ہے، لیکن اگر اتنا معمولی خون ہو، اتنا چھوٹا ڈاٹ خون کا دکھائی دے آپ کو انڈے کے اندر، اگر اس کو انڈے کو ہلائیے، مکس کیجیے تو یہ خون ختم ہو جائے، اس انڈے کے کھانے کی اجازت ہے۔ اور اگر زیادہ مقدار میں ہو، اس بات کا امکان ہو کہ آپ اس کو نکال کے الگ کر سکتے ہو تو باقی انڈا استعمال کر سکتے، لیکن اگر الگ نہ کیا جا سکتا ہو اور خون زیادہ ہو کہ ملانے سے بھی خون رہے، الگ سے نمایاں رہے، تو انڈے کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور آج کے لحاظ سے آخری مسئلہ کہتے ہیں اگر دانتوں کے مسوڑوں سے نکلنے والا خون لعاب دہن سے مخلوط ہو جائے اور مخلوط ہو جانے پر حل ہو جائے، ماہ مبارک رمضان کے مسائل میں کلی کا مسئلہ، اور جب کسی انسان کو بار بار فیل ہوتا ہو کہ اسے شاید اگر وہ ٹیتھ صاف کرتا ہے، برش کر لیتا ہے تو اس کو خون آ سکتا ہے، تو اس کو اس مسئلے میں احتیاط کرنا پڑے گی کہ یہ خون کہیں اس کے حلق سے نیچے نہ چلا جائے۔ روزے کا مسئلہ الگ ہے اور عام حالت کا مسئلہ الگ ہے۔ آیا یہ نجس ہے یا پاک؟ یہ الگ موضوع ہے۔ کہتے ہیں اگر دانتوں کے مسوڑوں سے نکلنے والا خون لعاب دہن سے مخلوط ہو جانے پر حل ہو جائے
یعنی پھر یہ لعاب میں ایسا شامل ہو جائے کہ خون کا رنگ آپ کو محسوس نہ ہو. آپ نے ٹشو استعمال کیا اپنے لعاب کو صاف کرنے کے لیے، اور ٹشو جو آپ کا لعاب تھا اس میں خون کا کلر موجود نہیں تھا، تو کہتے پھر اس لعاب سے پرہیز لازم نہیں ہے. پھر آپ اس لعاب کو اندر اپنے حلق سے نیچے اتار سکتے ہیں. لعاب یہاں سے اترتا ہے اور یہاں سے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. اور اب آئیے آپ کی خدمت میں سورہ محمد کی 3 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں، اور آج چوتھی اور پانچویں اور چھٹی آیت 3 آیتیں ہیں. کیونکہ تینوں آیتوں کا تسلسل حکم قتال سے ہے. بڑا سنبھل کے سننا کہ آج حکم قتال کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. سورہ محمد میں پروردگار عالم نے قتال کے حکم کو خاص بیان کیا. آیت نمبر 4 فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تم ان سے ملاقات کرو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے. اب ترجمہ تو ظاہری اعتبار سے میں نے لغت کے عنوان سے کر دیا، لیکن عرب کے محاورے میں، عرب کے مزاج میں یہ لقیتم استعمال ہوتا تھا ایسی ملاقات کے لیے کہ جب کوئی جنگ میں آمنے سامنے آ جائے. بہت غور کیجیے گا، اسلام کے بڑے نازک مسائل ہیں. اسلام کے حوالے سے جو الزامات ہیں مستشرقین کے، یا الزامات ہیں باطل قوتوں کے کہ اسلام تشدد کا پیغام دیتا تو نہیں ہے. یہ قتال کیا، یہ جہاد کیا ہے؟ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تم میدان قتال میں، میدان جنگ میں ان کے آمنے سامنے آ جاؤ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے. بہت غور کیجیے، پھر بات کو آسان کرتا ہوں کہ اسلام ہر کافر کو زندہ رہنے کا موقع دیتا ہے. اور اگر ایسے میرے الفاظ سمجھ میں نہ آئیں تو چلتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف. سب کو زبانی یاد ہوگا انشاءاللہ یہ واقعہ. مولا کائنات کے اتنے فضائل پڑھے جاتے ہیں کہ فضائل سنتے سنتے ہم بھی تو مجلسی ہو گئے. وہ فضیلت کیا ہے جب مولا نے عمر ابن عبدود کو جینے کے 3 مواقع عطا کیے. واپس پلٹ جانے کی بعد میں، اسلام کی دعوت پہلے، آپ نے چاہا کہ اسے زندہ رہنے کا پورا موقع دیا جائے. اسلام قبول کر لو، قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا واپس چلے جاؤ، تو واپس جاؤ، کافر زندہ رہو. کتنے کافر پیغمبر کے دور میں زندہ رہتے تھے. اسلام کافروں سے ان کا حق حیات نہیں چھینتا. اسلام تو حیات بانٹنے آیا ہے، موت بانٹنے نہیں آیا. اور اسلام کا تو نام ہی سلامتی سے ہے. اسلام کا تو پہلا جملہ جو ملاقات ہے وہی سلام ہے. اس کے بعد بھی کوئی سمجھ نہ سکے تو اس کی عقل پہ افسوس ہوگا. تو اسلام مولا کائنات کا طرز عمل، اسے جینے کا موقع دیا کہ تم چاہو تو واپس چلے جاؤ، سکون سے زندہ رہو. لیکن وہ اس پر بھی تیار نہیں ہوا. تو پہلا موقع دیا اسلام کا، اسلام قبول کر لو، زندہ رہو. اسلام چاہتا ہے کہ اگر کوئی کافر میدان جنگ میں مقابلے پر بھی آ جائے تو اسے براہ راست وار نہ دیا جائے. اسلام قبول کرو، زندہ رہو، عزت کے ساتھ رہو. اچھا جب ناک کا مسئلہ ہے نا، اسلام قبول کیسے کریں؟ اسلام قبول کرے گا، بڑا اچھا جملہ ہے جس خطیب کا ہے، محروم ہو چکے، خدا عالم ان کے درجات کو بلند کرے. فرماتے ہیں کہ اسلام اور تسلیم کیا ہے؟ خدا کے سامنے سر جھکانے کا نام اسلام ہے، اور مصطفیٰ کے سامنے سر جھکانے کا نام تسلیم ہے. تو تم اسلام قبول کرو اور زندہ رہو. کہتا یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا، میں کافروں میں سردار ہوں مثلا، تو میں اگر اسلام قبول کر لوں اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی سرداری سے ہاتھ دھو لوں، نہ کٹ جائے گی میری، گردن کٹ جائے، ناک نہ کٹے. یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے فرمایا اچھا اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر واپس چلے جاؤ، زندہ رہو، کافر رہو، زندہ تو رہو گے، جاؤ واپس. کہتا ہے اگر واپس گیا تو عرب کی عورتیں مجھے تانے دیں گی، تو تانے سن کے جی لینا. پتا چلا کچھ ایسے ہوتے ہیں غیرت مند کافر کہ جو تانے سن کے جینا نہیں چاہتے. کیا کہوں، غیرت مند نہ کہوں تو کیا کہوں؟ حالانکہ یہ غیرت تعریف نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ کہتا تھا، اور یہ روایت اتنی مشہور ہے کہ آپ سب کو زبانی یاد. لیکن اس لفظ لقیتم کے استعمال کے لیے میں پورا مقدمہ بنا رہا ہوں کہ اسلام نے اگر قتال کا حکم دیا تو کیا موضوعات ہیں. تیسرا مسئلہ، امام فرماتے ہیں اچھا نہ اسلام قبول کرتے ہو کہ زندہ رہو، نہ واپس جاتے ہو کہ زندہ رہو، اور لاسٹ آپشن یہ ہے مجھے مار دو، زندہ رہو. صلوات پڑھے محمد والے. امام نے اس کو پہلے وار کرنے کا موقع کیوں دیا؟ کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ کافر تو جینا چاہتا تھا، لشکر اسلام کے علمدار نے اسے جینے کا موقع ہی نہ دیا. کیا پتا وہ سر کاٹ دیتا لشکر کے علمدار کا. امام نے یہ آرزو بھی اس کے دل میں رہنے نہ دی. پہلے تم وار کرو اور مجھے قتل کرو، زندہ رہو. اب دین کے بعد تو گنجائش ختم ہو گئی دین میں بھی.